ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سامعین محترم، گرامی قدر جناب محمد طاہر ارشد صاحب آج کی محفل کے بانی ہیں، جو حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب تاجدار حلتا اسد اللہ الغالب امیر المومنین امام المتقین سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر آپ کی شہادت کی نسبت سے کئی سال سے اہتمام کرتے چلے آئے ہیں. آج بھی انہوں نے اس مبارک محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا، اور اس موقع پر وہ افطاری کا بھی اہتمام کرتے ہیں. جس خلوص، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ محفل پاک انہوں نے اور ان کے اہل خانہ نے منعقد کی، رب ذوالجلال اپنی شان کریمی سے اس محفل پاک کو قبول فرما کر گرامی قدر جناب محمد طاہر ارشد صاحب مغل اور ان کے تمام اہل خانہ کو رب ذوالجلال برکات دارین عطا فرمائے. ہمارے معروف ثنا خان آج کی محفل کے مہمان گرامی جناب الحاج ملک محمد امین صاحب قادری نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سنائی، آقا کی تعریف مدح سرائی فرمائی، اور سیدہ عالم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں پر مشتمل منظوم کلام ہمیں سنایا، اور سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت بھی ہمیں سنائی. اللہ رب العزت ذکر اہل بیت سننا، اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے کلام پیش کرنے کے دوران انہوں نے نعت علی کا حوالہ دیا ہے. یہ نعت علی سلسلہ عالیہ قادریہ کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے. جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھا جائے، رزق میں برکت کے لیے پڑھا جائے، حالات بہتر کرنے کے لیے پڑھا جائے، عمر میں، صحت میں، روزی میں خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نعت علی کے 21 فائدے لکھے ہیں. 21 فائدے. اور سلسلہ قادریہ میں جو مرید ہوتے ہیں، سالک ہیں، انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 11 دفعہ یا 21 مرتبہ نعت علی ضرور پڑھا کریں. یہ اولیاء اللہ کا بڑا ہی نادر وظیفہ ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا حیدر کرار مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام پاک کی کتنی برکت ہے،
کتنی برکت ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کی تسبیح کرتے تھے، اس کا وظیفہ پڑھتے تھے۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو والی پاک کا نام جو ہے اس وظیفے میں 3 مرتبہ آخر میں لیا جاتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ یہ وظیفہ پڑھا جائے اور جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ سے محبت اور آپ کی عقیدت یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مومن اور منافق کی پہچان حضور نے بیان فرمائی، فرمایا کہ اے علی، جو مومن ہوگا وہ تم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، اور فرمایا منافق وہ ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے۔ منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یعنی ایمان اور نفاق کی پہچان مولا علی کی ذات ہے۔ جو ان سے محبت کرے، ان سے چاہت رکھے، وہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ یہ محفل پاک جس محبت سے سجائی گئی، تو اس حدیث شریف کی روشنی میں سمجھیں کہ مولا علی پاک کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی محفل میں جانا، ان کے ذکر کی محفل سجانا کتنی برکت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور حضور نے دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا، حضرت علی پاک کا نام سن کر جس کے چہرے کا رنگ بدلے یا اس کے چہرے کی کیفیات بدلیں تو سمجھ لیں کہ اس کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے معیار بتایا کہ مومن علی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا کیونکہ دل میں بغض ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بتا دی، اور فرمایا کہ حضور نے دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا، مومن کا بتا دیا۔ اب منافق کے بارے میں سنیں۔ منافق وہ ہے جس کے دل میں علی سے بغض ہو، ان کا نام سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور ان کا نام لیا جائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ حضور نے اس حوالے سے جو فرمایا وہ حدیث پاک سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے میں محمد سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے میرے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ معیار ہیں مولا علی، ایمان کا معیار ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی حضرت علی پاک کا نام لیا جائے تو لفظ مولا استعمال کیا کریں، اکیلا علی نہ کہا کریں، مولا علی کہا کریں، اس لیے کہ میرے علی پاک کو یہ لقب، یہ ٹائٹل ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ غدیر خم کے موقع پر حضور جب واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع سے، تو نبی پاک نے مولا علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا تھا۔ علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے بلند کیا فضا میں، اور صحابہ کے بڑے مجمع میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ سیاستہ کی مشہور کتاب جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا علی پاک کی یہ فضیلت میں نے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ میرے علی پاک وہ ہیں جو اہل بیت میں بھی شامل ہیں، جو صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ مولا علی اہل بیت میں بھی شامل ہیں اور حضور کے صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ اب اہل بیت کی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام قرآن مجید کی نص قطعی اہل بیت کی شان میں موجود ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی دور کرنے کا اللہ کریم نے ارادہ فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک کرنے کا ارادہ کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علی پاک، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں، نبی پاک نے علی کو مولا کہا، اور ان کو علی پاک اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن ان کی طہارت کا بیان کر رہا ہے۔ حضور کی ساری اہل بیت پاک ہیں، حضور کی ساری اہل بیت پاک ہیں، اس لیے ان سے کہا جاتا ہے علی پاک، زارا پاک، حسن پاک، حسین پاک، کیونکہ یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک کا مقام ابھی حاجی صاحب نے آپ کو سنایا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی فضیلت کی ایک ہی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضرت مریم کی فضیلت کا ایک ہی پہلو ہے، صرف کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں بس۔ اور حضرت زہرا پاک 3 نسبتوں سے ان کو عظمت ملی، 3 نسبتیں: نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہیں، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا۔ زہرا پاک کا نکاح مولا علی پاک سے ہوا نا۔ اقبال کہتے ہیں بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ایک تو ڈاکٹر اقبال کا عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کا عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ شیر خدا کا لقب ان کو نبی پاک نے دیا ہے۔ اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ شیر خدا ہے مولا علی۔ اور تیسری نسبت زہرا پاک کی کیا ہے؟ حسنین کریمین کی اماں جان ہے، حسنین کریمین کی اماں جان۔ تو یہ خاندان بڑا مبارک ہے، حضور کا خاندان ہے نا، حضور کا اہل بیت۔ اب دیکھیے ذرا، اسی لیے قیامت تک جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا رہے گا ہمارا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو، ہمارا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ اب دیکھو کتنی عظیم ہستیاں ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ذرا غور کرو، 1.25 لاکھ صحابہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر سونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلے مولا علی ہیں جن کو حضور کے سینے پہ سر رکھ کے آرام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو حضرت علی کے بارے میں ارشادات ہیں نا، ان میں سے ایک ارشاد ذرا بڑے غور سے سن کے دل پہ لکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔
جامع ترمذی میں حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور میرے علی پاک کی شہادت مسجد میں ہوئی، 21 رمضان فجر کی نماز کا وقت مسجد میں شہادت پائی، پیدا بھی کعبے میں ہوئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کثیرا میسر نشد عیں سعادت، کثیرا میسر نشد عیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا علی پیدا بھی رب کے گھر میں ہوئے، شہادت بھی رب کے گھر میں پائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے علی پاک کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد، جب دیکھو مولا علی کا مقام کیا ہے، یہ بات سمجھو، حضور نے سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی اماں جان ہیں، والدہ ماجدہ، ان کا جب وصال ہوا نا تو قبر شریف میں اتارنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام خود قبر میں اترے اور اتر کر نبی پاک علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے۔ حضور قبر میں لیٹ گئے تاکہ قبر کو مبارک بنا دیا جائے، برکتوں کی تکمیل کر دی جائے۔ قبر میں لیٹ گئے حضور اور لیٹ کر پھر اٹھے، فرمایا یہ علی کی ماں نہیں، یہ میری ماں ہے۔ اور رشتے میں حضور کے چچا زاد بھائی ہیں مولا علی، اور بڑی فضیلتیں ہیں مولا علی پاک کی۔ ہم خوش قسمت ہیں اہل سنت و جماعت، ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ جی یہ عقیدہ اتنا پاکیزہ ہے، نہ ادھر جھوڑ نہ ادھر جھوڑ۔ صحابہ کرام کا بھی دل و جان سے احترام اور اہل بیت کا بھی دل و جان سے احترام۔ میرے امام نے جو کہا، اس پر میں ختم کرتا ہوں، میرے امام نے ایسے ترازو، بالکل ترکڑی جو ہوتی ہے نا، ایسے برابر دونوں پلڑے، ذرا سی لچک نہیں، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ۔ میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے اطرت رسول۔ یہ جامع مسجد کھجور والی کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے۔ یہاں صدیق اکبر کا دن بھی منایا جاتا ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا دن بھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن بھی، اور مولا علی پاک کی شہادت کا دن بھی منایا جاتا ہے، مولا حسین پاک کی شہادت کا دن بھی منایا، اور مولا حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے، زہرا پاک کے وصال کا دن منایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اللہ ہمیں نیاز مندوں میں ہی رکھے، اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، اور بھائی طاہر ارشد صاحب، ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ جزائے خیر۔ انہوں نے افطاری کا بھی آپ کے لیے انتظام کیا ہے، دعا کرتے ہیں تو سب حضرات سین میں تشریف رکھیں افطاری کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے رب کریم، اس شہادت حیدر کرار، شہادت مولا علی پاک کی محفل کو قبول فرما۔ جو محفل کا اہتمام کیا گیا، افطاری کا اہتمام کیا گیا، یہ قبول فرما۔ انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا، قبول فرما کر اس محفل پاک کے تمام امور خیرہ کا ثواب ان کے والدین مرحومین کی ارواح کو عطا فرما۔ اے رب کریم، ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے دین و دنیا کے معاملات میں مدد نصرت فرما، دستگیری شامل حال فرما، ہر طرح سے خیر، عافیت، سلامتی اور برکت عطا فرما، رزق روزی میں وسعت عطا فرما۔ جتنے حضرات شہادت حیدر کرار کی محفل میں آئے ہیں، دعا میں شریک ہیں، اے رب کریم کوئی بھی خالی نہ جائے، میرے مولا علی پاک کے فیضان سے سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔